السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میرا نام ہے فیاض۔ اپنے یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اشرف المخلوقات کے موضوع پہ۔ اللہ پاک نے ہمیں اشرف المخلوقات قرار دیا ہے۔ اللہ پاک کی جتنی بھی مخلوق ہیں اس میں سب سے بہترین اور خوبصورت مخلوق انسان ہے، جسے اشرف المخلوقات کہا گیا ہے۔ اشرف المخلوقات کیوں کہا گیا ہے؟ کہ اللہ پاک نے اسے شعور عطا کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو خلق کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ، اس مخلوق کو خلق کرنے میں تیری کیا حکمت ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یہ ہے انسان کی معراج۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کا سلسلہ ہے جو اللہ پاک نے انسان کی تربیت، اس کی فلاح اور اس کی بھلائی کے لیے اس دنیا میں بھیجے ہیں۔ تو اس سے ایک چیز یہ ظاہر ہوتی ہے کہ انسان روز اول سے ہی اللہ پاک کی محبت کا خاص مرکز رہا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ پاک کی خاص توجہ کا مرکز رہا ہے انسان۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے پہلی امتوں کے احوال کیسے تھے، وہ لوگ کیسے تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو قرآن میں ہم نے بہت سی امتوں کے بارے میں پڑھا ہے کہ ان لوگوں نے کچھ ایسے گناہ کیے ہیں کہ جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنا اور اللہ کا عذاب آ گیا ان کے لیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم دیکھتے ہیں کہ ان میں ایک خرابی تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ ان کی ایک خرابی کی وجہ سے اللہ پاک نے اس قوم پہ عذاب بھیج دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو دیکھتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو 4 لوگوں نے قتل کیا، عذاب پوری امت کو بھیج دیا گیا۔ قصور کیا تھا کہ 4 ظالم تھے اور باقی امت اس ظلم کو دیکھتی رہی اور خاموش رہی۔ تو بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا بڑا مقام انسان کا اللہ کی بارگاہ میں ہے اتنا ہی بڑا انسان سے حساب لیا جائے گا۔ اگر ہم ظالم ہیں یا ہم ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں تو ہمارے لیے اللہ کا عذاب ہے۔ اگر ہم صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں یا ان لوگوں کے راستے پہ چل رہے ہیں جن پہ اللہ کا انعام ہے تو ہمارے لیے خیر ہے، برکت ہے، سلامتی ہے۔ آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ اللہ پاک نے اپنی انسان کے ساتھ محبت کا ایک درجہ یہ بیان کیا ہے کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ، 70 ایک درجہ بتایا گیا ہے، ایک مثال دی جاتی ہے، لیکن اللہ پاک کی ذات اس سے بھی زیادہ انسان سے محبت کرتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اتنا اللہ کے قریب ہے۔ تو جو انسان اللہ کی توجہ کا، اس کی محبت کا مرکز ہے، اگر یہی انسان اس کی نافرمانی کرے، سرکشی کرے، تو سوچیں کہ پھر اس کا عذاب کتنا خوفناک ہے۔ دیکھیں ہمارے جسم میں کوئی ایک مسئلہ ہو جاتا ہے، جیسے اگر انسان کے دانت میں درد ہو تو وہ اس درد کی وجہ سے کھانا نہیں کھا سکتا۔ اگر انسان کے سر میں درد ہے تو وہ اس درد کی وجہ سے صحیح نیند نہیں پوری کر سکتا۔ دیکھیں یہ وہ پریشانیاں ہیں جو کچھ وقت کے لیے ہیں اور اس کے بعد یہ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ تو جو عذاب اللہ پاک نے مستقل بنایا ہوا ہے، جو کہ کسی بھی انسان میں اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کا یا اس کے غضب کا سامنا کر سکے۔ تو ہم سب نے اپنی اپنی زندگیوں کو دیکھنا ہے کہ ہم کس راستے پہ کھڑے ہیں۔ کیا ہم اس راستے پہ کھڑے ہیں جس کے لیے اللہ پاک نے ہمیں اشرف المخلوقات قرار دیا ہے، ہمیں اپنی بہترین مخلوق قرار دیا ہے، یا ہم اس راستے پہ ہیں
کہ جس پہ چلنے سے ہم ان لوگوں میں ہمارا شمار ہوگا جن پہ اللہ کا عذاب ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے انسان کے لیے ہر قسم کے کھانے کی چیزیں اس کے مزاج کے مطابق موسم اور بہت سارے لوازمات رکھے ہیں۔ دیکھیں اللہ پاک نے جنت اور جہنم بھی ہمارے لیے خلق کی گئی ہے۔ جنت ان لوگوں کے لیے ہیں جو نیک عمل کریں گے، جو اللہ کے راستے پہ چلیں گے، جو اللہ کا احکام ویسا مانیں گے جیسا حکم دیا گیا ہے، وہ جنت کے حقدار ہیں۔ اور جہنم ان لوگوں کے لیے خلق کی گئی ہے کہ جو نافرمان ہیں، جو سرکش ہیں، جو اللہ کے احکام سے منہ موڑتے ہیں۔ دیکھیں اللہ پاک نے انسان کی نگرانی کے لیے اس کے ساتھ 2 فرشتے مقرر کیے ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ یہ وہ فرشتے ہیں جو انسان کے دائیں اور بائیں کندھے پر ہر وقت موجود ہیں اور یہ انسان کا ہر عمل نوٹ کر رہے ہیں، تاکہ روز قیامت جب انسان کا نامہ اعمال اس کے سامنے پیش کیا جائے تو کوئی بھی انسان اپنے عمل سے روگردانی نہ کرے، یعنی وہ اپنے عمل سے انکار نہ کرے کہ اس نے یہ عمل دنیا میں نہیں کیا۔ اللہ پاک نے اپنی وہ مخلوق انسان کی نگرانی کے لیے رکھی ہے کہ جو صرف اللہ کا حکم مانتے ہیں اور جن سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ تو ہم نے اپنے اندر دیکھنا ہے کہ کیا ہم اشرف المخلوقات والی بات پہ پورا اترتے ہیں، کیا ہم اس رستے پہ ہیں جو اللہ کا بتایا ہوا رستہ ہے، کیا ہم ظالم تو نہیں ہیں، کیا ہم ظالم کے ساتھ تو نہیں ہیں۔ ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ۔ دیکھیں اللہ کی ذات موسیٰ علیہ السلام کی بھی رب ہے اور اللہ کی ذات فرعون کی بھی رب ہے، لیکن اللہ پاک ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے ہیں اور اللہ کی ذات ظالم سرکش کو پسند نہیں کرتی۔ اللہ نے فرعون کے ساتھ کیا کیا، یہ وہ مثال ہے جو سب جانتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس راستے پہ چلیں جس پہ اللہ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، انعام ہے، نہ کہ اس راستے پہ چلیں جس پہ اللہ کا عذاب ہے۔ بہت اچھی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنائی جاتی ہے، ویڈیو آپ لوگ پورا دیکھا کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیا کریں، چینلز کو سبسکرائب کریں، کمنٹ میں ٹاپک بتایا کریں کہ جس ٹاپک پہ ویڈیو بنائی جائے۔ دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اپنا بہت سارا خیال رکھا کریں اور اپنی روزمرہ زندگی پہ تھوڑا سا غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم کون سی زندگی گزارے ہیں۔ کیا ہم انسان جسے اللہ پاک نے اشرف المخلوقات جسے شعور دیا، کیا ہم وہ والی زندگی گزارے ہیں کہ کیا یا ہم وہ زندگی گزارے ہیں جیسے جانور گزارتے ہیں جن کو اللہ نے شعور ہی نہیں عطا کیا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔